بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ میں فیصل آباد کے ایک سفید پوش علاقے میں رہتا تھا۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں لوگ بھلے ہی امیر نہ تھے مگر عزت نفس کے مارے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ میں بھی انہی میں سے ایک تھا۔ 2 کمروں کا کرائے کا مکان، 1 بیوی اور 2 بچے، اور بس اتنا کمانے کی جستجو کہ کسی طرح مہینہ عزت سے گزر جائے۔ میری نوکری ایک نجی کمپنی میں تھی جہاں میں دفتر کے معمولی کام انجام دیتا تھا۔ میری تنخواہ زیادہ نہیں تھی لیکن کسی نہ کسی طرح گزارا ہو جاتا تھا۔ رمضان کی آمد تھی اور میں امید کر رہا تھا کہ شاید اس بار کچھ اضافی کام مل جائے تاکہ بچوں کی عید اچھے طریقے سے منا سکوں، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رمضان کا پہلا دن تھا۔ روزے کی حالت میں کام کچھ کم ہی تھا اور پورے دفتر میں ایک سستی سی چھائی ہوئی تھی۔ ظہر کی اذان کے بعد مینیجر صاحب نے چائے منگوائی۔ میں جلدی سے چائے بنا کر ان کے کمرے میں لے گیا۔ وہ کچھ حساب کتاب میں مصروف تھے۔ جیسے ہی میں نے چائے رکھی انہوں نے نظریں اٹھائیں اور ایک عجیب سی سنجیدگی سے کہا، دیکھو کام کم ہو گیا ہے اور کمپنی کا خرچ اٹھانا مشکل ہو رہا ہے۔ ہمیں کچھ لوگوں کو فارغ کرنا پڑ رہا ہے اور بدقسمتی سے تمہارا نام بھی ان میں شامل ہے۔ یہ کچھ پیسے ہیں، تم کل سے مت آنا۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چند ہزار روپے پکڑے اور خاموشی سے کمرے سے نکل آیا۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ دفتر سے باہر نکلا تو سورج ڈھل چکا تھا، لیکن میرے لیے گویا ایک نئی رات شروع ہو چکی تھی۔ گھر جاتے وقت راستے بھر میں یہی سوچ رہا تھا کہ بیوی کو کیسے بتاؤں گا۔ وہ پہلے ہی بچوں کی افطاری اور سحری کی فکر میں رہتی تھی اور اب جب میں گھر خالی ہاتھ جاؤں گا تو کیا ہوگا۔ گھر پہنچا تو بیوی نے دروازہ کھولا۔ چہرے پر حسب معمول ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ امید کر رہی ہو کہ میں کچھ اچھی خبر لے کر آیا ہوں، مگر میں خاموش تھا۔ بچوں نے خوش ہو کر مجھے سلام کیا لیکن میں جیسے کوئی جواب ہی نہ دے پایا۔ بیوی نے میری خاموشی بھانپ لی اور فکر مند ہو کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ میں نے آہستہ سے پیسے اس کے ہاتھ میں تھما دیے اور مدھم آواز میں بولا، یہ آخری تنخواہ تھی، کمپنی نے نکال دیا ہے۔ بیوی کا چہرہ ایک لمحے کے لیے زرد پڑ گیا، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ شاید اس نے دل میں کہا ہو کہ یہ وقت گھبرانے کا نہیں بلکہ ہمت سے حالات کا سامنا کرنے کا ہے۔ رات کے کھانے کے وقت ہم سب خاموش تھے۔ دسترخوان پر معمولی سا کھانا تھا لیکن میرے دل میں ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ میں نے بچوں کو دیکھا جو بے فکری سے کھا رہے تھے۔ انہیں کیا معلوم کہ ان کا باپ کس کرب سے گزر رہا ہے۔ رات دیر تک نیند نہ آئی۔ میں کروٹیں بدلتا رہا اور بار بار یہی سوچتا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ رات بھر نیند نہیں آئی۔ کبھی چھت کو دیکھتا، کبھی دل ہی دل میں حساب لگاتا کہ جو چند ہزار روپے ہاتھ میں ہیں وہ کتنے دن چلیں گے۔ کرائے کی تاریخ قریب تھی، بچوں کی ضروریات تھیں اور رمضان کی برکتوں کے باوجود میرے اندر عجیب سی بے بسی تھی۔ بیوی نے بھی محسوس کیا کہ میں پریشان ہوں مگر وہ خاموش رہی۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ مجھے مزید پریشان کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کچھ دیر بعد اس نے دھیرے سے کہا، اللہ کوئی راستہ نکالے گا، تم بس ہمت نہ ہارو۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، بس آنکھیں بند کر لیں۔ شاید میں اللہ سے بات کرنا چاہتا تھا یا شاید اپنے آنسو بیوی سے چھپانا چاہتا تھا۔ صبح ہوئی تو فجر کے بعد کچھ دیر کے لیے اونگ آ گئی، مگر جیسے ہی سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی حقیقت نے پھر سے جھنجھوڑ دیا۔ رمضان کا دوسرا روزہ تھا مگر میری فکر مندی نے مجھے بھوک پیاس سے بے نیاز کر دیا تھا۔ بیوی نے کچھ کھجوریں نکال کر سحری کے لیے رکھ دیں، ساتھ میں پانی کا گلاس۔ میں نے زبردستی 2 کھجوریں کھائیں اور پانی پی لیا۔ بچے مزے سے روٹی کے ساتھ سالن کھا رہے تھے۔ شاید انہیں ابھی تک حالات کی سنگینی کا احساس نہیں تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ بیوی نے پوچھا۔ کام کے بارے میں، کوئی نیا کام ڈھونڈنا ہوگا۔ بیوی نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، اللہ کچھ بہتر کرے گا، بس تم صبر کرو۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل بھر آیا مگر میں نے ضبط کر لیا۔ صبر کے سوا میرے پاس تھا بھی کیا۔ افطار کے بعد میں کام کی تلاش میں نکلا۔ رمضان کی برکتوں کے باوجود فیصل آباد کی سڑکوں پر وہی چہل پہل تھی۔ دکانوں کے باہر سجی ہوئی افطاری، لوگوں کی خریداری، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر میرے لیے یہ سب بے معنی ہو چکا تھا۔
میں ایک جاننے والے کے پاس گیا جو پرچون کی دکان چلاتا تھا۔ امید تھی کہ شاید کوئی کام مل جائے، مگر اس نے صاف کہہ دیا کہ رمضان میں اضافی بندے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر ایک فیکٹری میں گیا، وہاں بھی حالات ویسے ہی تھے۔ ہر جگہ ایک ہی جواب ملا، ابھی کوئی جگہ نہیں ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ یہی کرتے کرتے مغرب ہو گئی اور میں خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ افطار کے وقت جب بیوی نے پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں دیا تو میں نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکا لیں۔ آج بھی ہمارے پاس صرف پانی اور چند کھجوریں تھیں۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھا جو بے فکری سے کھجوریں کھا رہے تھے۔ انہیں شاید معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے والد کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ بیوی نے میری طرف دیکھا جیسے وہ کہنا چاہتی ہو کہ ہم ساتھ ہیں، ہم مل کر اس آزمائش کو جھیل لیں گے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، تو ہی آسانی پیدا کر۔ رمضان کا تیسرا دن تھا، گھر میں سحری کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، مگر بیوی نے بچوں کے سامنے ایسے ظاہر کیا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو۔ اس نے 2 گلاس پانی رکھے اور مسکرا کر کہا، چلو آج صرف پانی سے سحری کر لیتے ہیں، ہلکا روزہ رہے گا۔ بچے معصومیت سے مسکرا دیے، مگر میں جانتا تھا کہ وہ سچ نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی ماں نے محض ان کی تسلی کے لیے یہ کہا تھا، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ گھر میں ایک دانہ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ میں نے خاموشی سے پانی پیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر اذان ہو رہی تھی۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور آہستہ سے دعا مانگی، یا اللہ، میں اپنے بچوں کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتا، مجھے حوصلہ دے، کوئی راستہ نکال دے۔ دن گزرنا مشکل ہو رہا تھا، روزے کی پیاس اور کمزوری اپنی جگہ، مگر بھوک کی شدت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ عصر کے وقت بچے کھیل رہے تھے، مگر ان کی چہرے کی زردی بتا رہی تھی کہ وہ بھی بھوک سے نڈھال ہیں۔ افطار کا وقت قریب آ رہا تھا، مگر دسترخوان خالی تھا۔ پانی کا ایک جگ اور چند کھجوریں جو کسی پڑوسی نے دی تھیں، بس یہی تھا جو ہمارے پاس تھا۔ مغرب کی اذان ہوئی، میں نے ایک کھجور منہ میں رکھی، مگر دل بوجھل تھا۔ بچوں نے بھی خاموشی سے روزہ کھولا۔ بیوی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اللہ کا شکر ہے ہم نے روزہ رکھ لیا، مگر اس کی آنکھیں نمی سے بھر چکی تھیں۔ رات کو جب بچے سو گئے تو میں نے فیصلہ کیا کہ کل کچھ نہ کچھ لے کر آنا ہی ہوگا، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو صرف 50 روپے تھے۔ بیوی نے حیرت سے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ بازار، کچھ سستا سا کھانے کا سامان لے آؤں گا۔ وہ خاموش ہو گئی، شاید وہ جان چکی تھی کہ میں کیا لینے جا رہا ہوں۔ بازار روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، لوگ رمضان کی خریداری میں مصروف تھے۔ ہر طرف خوشبوئیں تھیں، مگر میرے لیے ان خوشبوؤں میں تلخی تھی۔ میں ایک فروٹ والے کے پاس رکا اور آہستہ آواز میں کہا، بھائی، اگر گلا سڑا فروٹ ہو تو دے دو، سستا ہوگا۔ فروٹ والے نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، پھر تولنے لگا۔ میں نے نظریں جھکا لیں، مگر اتنا بھی نہیں کہ آس پاس کا کچھ دیکھ نہ سکوں۔ اور تب میں نے ایک مانوس سایہ دیکھا۔ سامنے مینیجر صاحب کھڑے تھے۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر تھے، شاید کسی کام سے بازار آئے تھے۔ میں نے ان کی طرف نہیں دیکھا، مگر میں محسوس کر سکتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ مجھ سے بات کریں گے؟ مگر وہ خاموش کھڑے رہے، شاید چند لمحے، شاید چند ثانیے، مگر وہ لمحے صدیوں جیسے محسوس ہوئے۔ پھر وہ آہستہ سے مڑے اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلے گئے۔ میں نے نرمی سے فروٹ والے کے ہاتھ سے تھیلی لی اور گھر کی طرف چل دیا۔ دل میں بے شمار سوال تھے، مگر ان کے جواب نہیں تھے۔ جب گھر پہنچا تو بیوی نے میرے ہاتھ میں تھیلی دیکھی، مگر کچھ پوچھا نہیں۔ شاید وہ بھی جانتی تھی کہ جو مل سکا میں وہی لے کر آیا ہوں۔ ہم نے کھانا بنایا، بچوں نے خوش ہو کر کھایا، مگر میرے دل میں کچھ کھٹک رہا تھا۔ مینیجر صاحب نے مجھے دیکھا تھا، وہ خاموش کیوں رہے؟ رمضان کی شامیں ہمیشہ سے برکت والی محسوس ہوتی تھیں، مگر آج کی شام میرے لیے پریشانی سے بھری ہوئی تھی۔ بازار میں جو کچھ ہوا وہ میرے ذہن سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مینیجر صاحب نے مجھے دیکھا تھا، مگر وہ کچھ کہے بغیر ہی چلے گئے تھے۔ کیا وہ مجھے پہچان گئے تھے؟ کیا وہ دفتر میں میری حالت جانتے تھے، یا بس یوں ہی گزر رہے تھے اور میرا وہاں ہونا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا؟ بیوی نے میرا چہرہ دیکھا اور آہستہ سے بولی، کیا ہوا؟ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے سر ہلایا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ میرا دل کسی انجانے خوف میں گھرا ہوا تھا۔
افطار کے بعد میں نے کچھ دیر قرآن کی تلاوت کی، مگر دل میں بے چینی تھی۔ بچے کھیلنے میں مصروف تھے اور بیوی بھی گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ میں چھت پر چلا گیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ یا اللہ، تو جانتا ہے میرے حالات کیا ہیں۔ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتا، بس میرے لیے کوئی آسانی پیدا کر دے۔ دل میں یہی دعا چل رہی تھی کہ نیچے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے نیچے جھانکا تو جو منظر دیکھا اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ دروازے پر مینیجر صاحب کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں کچھ تھیلے تھے۔ بیوی حیرت سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اچانک کیا ہو رہا ہے۔ میں تیزی سے نیچے آیا اور دروازہ کھولا۔ السلام علیکم سر، میں نے بے یقینی سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اندر آ گئے اور آہستہ سے بولے، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ جی سر۔ میں گھبرا گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ وہ اندر آ کر بیٹھ گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ہمارے کرائے کے مکان کا مختصر سا صحن تھا جہاں چند پرانی چارپائیاں پڑی تھیں۔ بچے حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے اور بیوی خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ مینیجر صاحب نے سامنے رکھی میز پر تھیلے رکھ دیے اور میری طرف دیکھا۔ کل بازار میں میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم نے مجھے نہیں دیکھا، مگر میں نے دیکھ لیا تھا۔ ان کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ تم گلا سڑا فروٹ خرید رہے تھے۔ وہ رکے، جیسے میرے چہرے کے تاثرات جانچ رہے ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کہوں، کوئی بہانہ بنا لوں، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ اب سچائی ہی سب سے بہتر راستہ ہے۔ جی سر، حالات کچھ ایسے ہیں کہ جو مل جائے وہی کافی ہے۔ میری آواز کمزور تھی۔ انہوں نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے بولے، یہ لو، کچھ راشن اور پیسے ہیں۔ رمضان ہے، کوئی بھی بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ میرا دل چاہا کہ منع کر دوں، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں واقعی مجبور تھا۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ سر، میں یہ کیسے لے سکتا ہوں؟ انہوں نے نرمی سے مسکرا کر کہا، یہ مدد نہیں، یہ میرا فرض ہے۔ تم نے برسوں میرے ساتھ کام کیا، تمہاری ایمانداری پر مجھے کبھی شک نہیں ہوا۔ یہ وقتی مشکل ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھا رمضان گزارو۔ جیسے ہی کوئی کام ملے گا میں تمہیں دوبارہ بلا لوں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ تھیلے اٹھا لیے۔ بیوی بھی جذباتی ہو گئی تھی۔ وہ چپ چاپ ایک کونے میں کھڑی تھی۔ مینیجر صاحب نے جاتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہمت رکھو، اللہ بہت بڑا ہے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ میں نے نم آنکھوں سے سر ہلایا۔ مینیجر صاحب چلے گئے، مگر ان کے الفاظ میرے دل پر نقش ہو گئے تھے۔ میں نے راشن کے تھیلے کھولے تو ان میں چاول، دال، آٹا، چینی اور دیگر ضروری اشیاء تھیں۔ ساتھ میں کچھ نقد رقم بھی تھی جو کم از کم اس مہینے کے لیے کافی تھی۔ بیوی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اللہ راستے نکال دے گا، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، شکر ہے یا اللہ۔ مینیجر صاحب کے جانے کے بعد میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ میری نظریں ان تھیلوں پر جمی تھیں جو وہ چھوڑ گئے تھے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کل ہی میں بازار میں گلے سڑے فروٹ کے لیے ترس رہا تھا اور آج میرے سامنے پورے مہینے کا راشن پڑا تھا۔ بیوی نے آہستہ سے کہا، یہ سب دیکھ کر بھی تم خاموش کیوں ہو؟ میں نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، بس سوچ رہا ہوں اللہ نے کتنی جلدی میری سن لی۔ بیوی مسکرائی، اللہ سنتا ہے، مگر بعض اوقات وہ ہمیں آزماتا بھی ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں۔ بچے خوش تھے، انہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم کس مشکل وقت سے گزر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر چمک تھی، جیسے انہیں کسی خزانے کی کنجی مل گئی ہو۔ بیوی نے جلدی جلدی راشن سمیٹنا شروع کیا اور بولی، چلو اب کچھ اچھا کھانا بنا لیتے ہیں، کئی دنوں کے بعد کچھ ڈھنگ کا کھائیں گے۔ میں نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک تھی، جیسے وہ بھی کئی دنوں کے فاقوں کے بعد کچھ اچھا پکانے پر خوش ہو۔ ہاں، بچوں کے لیے بھی اچھا ہوگا، میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ راشن میں سب کچھ تھا، آٹا، چاول، چینی، گھی، دالیں اور کچھ کھجوریں بھی۔ میں نے وہ کھجوریں اٹھائیں اور سوچا کہ کل روزہ انہی سے افطار کروں گا، مگر اس بار صرف پانی کے ساتھ نہیں بلکہ روٹی اور سالن کے ساتھ بھی۔ بیوی نے چولہے پر دیگچی چڑھائی اور جلدی جلدی کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو کئی دنوں سے غائب تھی۔ اللہ مینیجر صاحب کو خوش رکھے، انہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ہاتھ تھام لیا۔ وہ مسلسل دعا دے رہی تھی،
ہاں واقعی، میں نے گہری سانس لی۔ پہلی بار احساس ہوا کہ جب کسی کی مدد کی جاتی ہے تو وہ شخص کتنا شکر گزار ہوتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، اگر کبھی میرے پاس گنجائش ہوئی تو میں بھی کسی ضرورت مند کی مدد ضرور کروں گا۔ اگلے دن جب میں فجر کی نماز پڑھ کر واپس آیا تو بیوی ناشتے کے لیے روٹیاں پکانے میں مصروف تھی۔ کئی دنوں بعد روٹی کی خوشبو گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اب کیا سوچا؟ بیوی نے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں کہ دوبارہ کام کی تلاش میں جاؤں۔ مینیجر صاحب نے کہا تھا کہ جیسے ہی کوئی موقع ملا وہ مجھے دوبارہ رکھ لیں گے، مگر میں انتظار نہیں کر سکتا، کوئی نہ کوئی کام تو مل ہی جائے گا۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا، بس ہمت نہیں ہارنی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ آج میں پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس کر رہا تھا۔ صبح میں کام کی تلاش میں نکلا تو میرا حوصلہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ کل تک میں بے بسی میں تھا، مگر آج میں نے اللہ کی مدد کو قریب سے دیکھ لیا تھا۔ زندگی شاید آسان نہ ہو، مگر امید ہمیشہ رہتی ہے۔ صبح جب میں کام کی تلاش میں نکلا تو موسم خوشگوار تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو رمضان کی برکتوں کی یاد دلا رہی تھی۔ میں نے اپنے قدموں کو مضبوطی دی اور سوچا کہ آج کوئی نہ کوئی کام ضرور ڈھونڈ لوں گا۔ گلیوں میں چلتے ہوئے میں ہر دکان، ہر چھوٹے بڑے کاروبار کو دیکھ رہا تھا۔ کسی نے کام پر رکھنے کا بورڈ لگایا تھا تو کوئی پہلے ہی لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کئی جگہ پوچھا، مگر ہر جگہ سے یہی جواب ملا، ابھی کوئی کام نہیں ہے۔ دوپہر کے وقت میں تھک کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ سورج کی دھوپ تیز ہو چکی تھی اور روزے کی پیاس بھی شدت اختیار کر رہی تھی۔ یا اللہ، میں ہمت نہیں ہارنا چاہتا، بس کوئی راہ دکھا دے۔ ابھی میں یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا، مینیجر صاحب کھڑے تھے۔ کیوں، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، بس کوئی کام ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ گھر کا خرچ چل سکے۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے، میرے ساتھ چلو، ایک جگہ کام کے بارے میں پتہ کرتے ہیں۔ میرے اندر ایک امید جاگی۔ میں نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ مینیجر صاحب مجھے ایک گودام میں لے گئے جہاں پرانے فرنیچر کی مرمت اور فروخت کا کام ہو رہا تھا۔ وہاں ایک بوڑھے آدمی بیٹھے تھے جو شاید مالک تھے۔ مینیجر صاحب نے ان سے بات کی، پھر میری طرف دیکھا اور کہا، یہاں کام ہے مزدوری کا، اگر تم کرنا چاہو تو تمہیں روزانہ کی بنیاد پر اجرت ملے گی۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ کام کوئی بھی ہو، کم از کم روز کی کچھ آمدنی تو ہوگی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ کام زیادہ مشکل نہیں تھا۔ پرانے فرنیچر کی مرمت میں مدد کرنا، چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا اور گودام کی صفائی کرنا۔ میں نے پورا دن محنت کی اور شام کو جب مجھے پہلی مزدوری ملی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کوئی بڑی رقم نہیں تھی، مگر اتنی تھی کہ میں شام کو گھر جا کر بچوں کے لیے کچھ اچھا کھانے کو لے جا سکتا تھا۔ گھر پہنچا تو بیوی نے میرے چہرے پر خوشی دیکھی اور پوچھا، خیریت؟ میں نے مسکراتے ہوئے پیسے نکالے اور کہا، آج اللہ نے رزق کا دروازہ کھول دیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ دعائیں دینے لگی۔ میں نے بچوں کو پیار کیا اور سوچا، یہ سب صبر اور امید کا نتیجہ ہے۔ اللہ کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ گھر میں آج ایک الگ ہی رونق تھی۔ کئی دنوں بعد میں کچھ کما کر لایا تھا اور بچوں کے چہروں پر خوشی کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ بیوی نے بازار سے کچھ سبزی اور تھوڑا گوشت منگوایا اور آج افطاری کے بعد ہماری سادگی بھری زندگی میں ایک خاص خوشبو پھیل رہی تھی، رزق کی خوشبو۔ کھانے کے بعد میں صحن میں بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ رمضان کی راتوں کا سکون دل کو ایک الگ سا اطمینان دیتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ بس چند دن پہلے میں کتنا بے بس تھا اور آج اللہ نے میرے لیے راستے کھول دیے۔ اگلے دن میں پھر اسی گودام میں گیا اور کام میں جٹ گیا۔ مزدوری زیادہ مشکل تو نہیں تھی، مگر تھکن ہو جاتی تھی۔ پھر بھی جب شام کو ہاتھ میں کچھ پیسے آتے تو دل کو ایک سکون ملتا کہ آج کچھ اپنے بچوں کے لیے کما کر لایا ہوں۔ مینیجر صاحب کبھی کبھار آ کر مجھ سے پوچھ لیتے، کیسا چل رہا ہے؟ میں ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتا، الحمدللہ سب ٹھیک ہے، اللہ نے کرم کیا ہے۔ وہ بھی مطمئن ہو کر سر ہلا دیتے۔ کچھ دنوں بعد ایک دن گودام کے مالک نے مجھے بلایا، تم محنتی آدمی ہو اور ایماندار بھی لگتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں مستقل کام کرو۔ تنخواہ زیادہ نہیں دے سکتا، مگر روز کی مزدوری سے بہتر ہوگی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اب مجھے روزانہ کام کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ یہ سب اللہ کی مہربانی تھی۔ میں نے سوچا، جب انسان صبر اور شکر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اللہ راستے خود کھول دیتا ہے۔
رات کو جب میں گھر پہنچا اور بیوی کو یہ خبر سنائی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے بچوں کو پیار کیا اور سوچا کہ واقعی یہ سب اللہ کے کرم اور صبر کا نتیجہ ہے۔ دن گزرتے گئے اور رمضان کا آخری عشرہ آ گیا۔ وہی رمضان جو چند ہفتے پہلے میرے لیے آزمائش کا سبب تھا، اب میرے لیے رحمت اور برکت لے آیا تھا۔ گودام میں میرا کام اچھے طریقے سے چل رہا تھا اور میں روز کچھ نہ کچھ کما کر گھر لے آتا تھا۔ میری زندگی میں جو اندھیرا تھا وہ آہستہ آہستہ روشنی میں بدل رہا تھا۔ وہی بچے جو چند دن پہلے افطار پر صرف پانی پی رہے تھے، آج خوشی سے کھانے کی میز پر بیٹھے ہوتے تھے۔ وہی بیوی جس کی آنکھوں میں فکر مندی تھی، اب وہ سکون سے مسکرا رہی تھی۔ ایک دن افطار سے کچھ دیر پہلے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے مینیجر صاحب کھڑے تھے۔ السلام علیکم سر، آئیے اندر آئیے، میں نے خوشی اور احترام سے کہا۔ وہ مسکرا کر اندر آ گئے اور ایک تھیلا میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ کیا ہے سر؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ عید قریب ہے، بچوں کے لیے کچھ کپڑے اور تمہارے لیے بھی ایک جوڑا لے آیا ہوں، اور یہ کچھ میٹھا بھی ہے، عید پر کام آئے گا۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں، میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پایا، بس نظریں جھکا کر کھڑا رہا۔ میں نے کہا تھا نا، جیسے ہی کوئی کام ہوگا میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تمہاری ایمانداری دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے محنت نہیں چھوڑی۔ وہ شفقت بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولے۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، سر میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ احسان نہیں، یہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق ہے۔ یاد رکھو، جب تمہارے پاس استطاعت آئے تو کسی اور کا ہاتھ ضرور تھامنا۔ اس رات میں نے اللہ کے حضور سجدہ کیا اور اس کا شکر ادا کیا۔ میں نے وہ وقت بھی دیکھا تھا جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور آج اللہ نے مجھے دوبارہ عزت سے کھڑا کر دیا تھا۔ عید کے دن میرے بچے خوشی سے نئے کپڑے پہن کر کھیل رہے تھے، بیوی کی آنکھوں میں سکون تھا، اور میرے دل میں اللہ کے شکر کا ایک الگ احساس۔ یہ رمضان مجھے سکھا گیا کہ آزمائش آتی ہے، مگر صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص ہو جو مشکلات میں ہو تو اس کی مدد ضرور کریں۔ کبھی کبھی صرف ایک چھوٹا سا عمل کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ صبر، شکر اور دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔